ہندوکش اور کراکورم کے عظیم پہاڑی سلسلوں کی گود میں 72,971 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے ایک لازوال اور خوبصورت خطے گلگت بلتستان کی۔ گلگت بلتستان پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے جو ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے۔ گلگت بلتستان ہی وہ علاقہ ہے جسے پاکستان اپنا 5واں صوبہ بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ گلگت بلتستان کشمیر کے جمالیاتی تعارف کا ایک اہم حوالہ ہے۔ یہ علاقہ اپنے خوبصورت نظاروں، دلکش وادیوں، آسمان سے باتیں کرتے بلند و بالا برفیلے پہاڑوں، بے مثل جھیلوں، عظیم ثقافت اور حیران کر دینے والے قدرتی نظاروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی علیحدگی سے پہلے یعنی 1947 تک گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر و اقصی تبت کا حصہ تھا۔ گلگت بلتستان کی کل آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس پر پاکستان اور بھارت آج تک 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 1948 کی جنگ، کارگل وار اور سیاچن وار۔ 1971 میں بھارت نے پاکستان سے گلگت بلتستان کے تقریباً 5 گاؤں چھین لیے تھے جو اب بھی بھارت کے کنٹرول میں ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کئی یورپی ممالک جیسے سوئٹزرلینڈ، بیلجیم اور نیدرلینڈ سے بڑا ہے۔ 1963 میں پاکستان نے گلگت بلتستان کا تقریباً 5000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ چائنا کو گفٹ کر دیا تھا۔ گلگت بلتستان کی جغرافیہ کی بات کریں تو اس کے شمال مغرب میں افغانستان کی واخان کی پٹی ہے جو گلگت بلتستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے۔ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا علاقہ ہے، جنوب مشرق میں مقبوضہ کشمیر، جنوب میں آزاد کشمیر، جبکہ مغرب میں پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ گلگت بلتستان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے جس میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے علاوہ نانگا پربت اور راکاپوشی سمیت 8 دیگر بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں۔ کیٹو کو آج تک سردیوں کے دوران کوئی بھی سر نہیں کر پایا۔ کیٹو پر چڑھنے والا ہر 4 میں سے ایک کلائمر اپنی جان گنوا بیٹھا ہے۔ نانگا پربت بھی کیٹو کی طرح ہی خطرناک ہے۔ اس کو سر کرنے کے دوران اتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ اس کا نام کلر ماؤنٹین یعنی قاتل پہاڑ پڑ گیا ہے۔ قطبین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئرز کا ذخیرہ بھی یہیں موجود ہے، جن میں دنیا کے 3 سب سے لمبے گلیشیئرز سیاچن، بیلتورو اور بیافو گلیشیئر شامل ہیں۔ سیاچن دنیا کا سب سے اونچا میدان جنگ بھی ہے جس پر پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ گلگت بلتستان کا دارالحکومت گلگت ہے، جبکہ کراکورم کی آغوش میں بسا سکردو گلگت بلتستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ڈیزرٹ سر فرنگا ہے جو کہ گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ کراکورم کے عظیم پہاڑی سلسلے کے درمیان دور تک نظر آنے والے ان ریت کے ٹیلوں کو خالق کائنات کا عجوبہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ گلگت بلتستان کی بات ہو اور دیوسائی نیشنل پارک کی بات نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ دیوسائی تبت کے بعد دنیا کا سب سے بلند ترین میدانی علاقہ ہے، اسے جنگلی حیات کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ دیوسائی سال میں 8 سے 9 مہینے برف سے مکمل طور پر ڈھکا رہتا ہے۔ دیوسائی میں ہزاروں رنگ کے پھول اگتے ہیں جنہیں کوئی نہیں اگاتا بلکہ یہ نیچرلی اگتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن یہاں کا مشہور کھیل پولو ہے۔ گلگت بلتستان کی ہر وادی میں ایک پولو گراؤنڈ موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بلند ترین پولو گراؤنڈ بھی گلگت بلتستان شندور میں ہے۔ گلگت بلتستان عظیم اور خوبصورت جھیلوں کا مسکن بھی ہے۔ دنیا کی اونچی ترین جھیلیں گلگت بلتستان میں ہی واقع ہیں جن کا پانی انتہائی شفاف ہے۔ یہاں موجود آبشاریں بھی ایشیا کی بلند ترین آبشاروں میں شمار کی جاتی ہیں۔ دنیا کی بلند ترین سڑک کراکورم ہائی وے اسی علاقے سے گزرتی ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ تجارت اسی سڑک کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ گلگت بلتستان خوبصورت تو ہے لیکن یہاں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کے لوگ سڑک، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ اکثر اسکولوں کی چھت تک موجود نہیں ہے، پھر بھی یہاں کا لٹریسی ریٹ 80% ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے والی واحد پاکستانی خاتون سمینا بیگ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہی ہے۔ یہ 21 سال کی عمر میں ایورسٹ پر چڑھنے والی کم عمر ترین مسلم خاتون بھی ہیں۔ بلتی اور شینا یہاں کی قومی زبانیں ہیں جبکہ اردو یہاں کی سرکاری زبان ہے۔ گلگت کے لوگ انتہائی ملنسار، خوش مزاج، پرامن اور بے حد مہمان نواز ہیں۔ یہاں کی آبادی 100% مسلمان ہے۔ یہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ گلگت بلتستان میں کیڑو نام کی ایک جڑی بوٹی پائی جاتی ہے جس کو استعمال کرنے سے شوگر یعنی ڈائبٹیز جیسی بیماری کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں ایک ایئرپورٹ بھی ہے جہاں سے اسلام آباد کے لیے پروازیں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد سے گلگت بلتستان کا گاڑی پر سفر تقریباً 20 گھنٹوں کا ہے۔ اب ایک نظر گلگت بلتستان کی تاریخ پر بھی ڈال لیتے ہیں۔
جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ پاکستان اور بھارت کی علیحدگی سے پہلے یعنی 1947 تک گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر و اکثائی تبت کا حصہ تھا، جس پر ڈوگرا راجاؤں کی حکومت تھی۔ 19ویں صدی میں ریاست جموں و کشمیر پر راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ 1845 میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے نتیجے میں سکھوں کو ریاست جموں و کشمیر کا علاقہ بطور معاوضہ انگریزوں کو دینا پڑ گیا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی جموں کے راجہ گلاب سنگھ نے پیسے دے کر انگریزوں سے کشمیر خرید لیا۔ اس طرح گلاب سنگھ پورے جموں و کشمیر یعنی جموں، کشمیر، لداخ اور گلگت کا راجہ بن گیا۔ 1935 میں انگریزوں نے گلگت بلتستان کو لیز پر لے لیا۔ 1947 میں جب انگریز بر صغیر سے واپس جانے لگے تو انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو یہ علاقہ واپس لوٹا دیا۔ انگریزوں نے جب سے گلگت بلتستان کو لیز پر لیا تھا تب سے اس علاقے کی دفاعی ذمہ داری گلگت اسکاؤٹ کے پاس تھی، جسے برٹش انڈیا کے آفیسرز کنٹرول کرتے تھے۔ 1 اگست 1947 کو جب گلگت بلتستان انگریزوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو واپس کیا تو مہاراجہ نے گنسیارا سنگھ کو یہاں کا گورنر مقرر کیا۔ انگریزوں نے بھی مہاراجہ کو 2 آفیسرز میجر ولیم براؤن اور کیپٹن میتھیسن دیے تاکہ جب تک مہاراجہ گلگت کی حفاظت کے انتظام خود لیتا یہ آفیسرز وہاں کے دفاع کا خیال رکھ سکیں۔ تقسیم ہند کے وقت ریاستوں کو 3 آپشنز دیے گئے: آزاد رہیں، بھارت میں مل جائیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے اس فیصلے کے خلاف ان لوگوں نے احتجاج اور بغاوت شروع کر دی جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے۔ اس پر مہاراجہ کی فوج نے ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ مہاراجہ کی فوج کشمیر کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی قبائلی پٹھان کشمیر میں داخل ہو گئے۔ حالات کو قابو سے باہر ہوتا دیکھ کر مہاراجہ نے بھارت سے فوجی مدد مانگی۔ بھارت نے مہاراجہ کو بلیک میل کیا کہ وہ صرف اسی صورت ہی مدد کرے گا کہ مہاراجہ کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کرے۔ مہاراجہ نے مجبوراً بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ جو ہی بھارت کے ساتھ الحاق ہوا، میجر براؤن نے گورنر گنسارا سنگھ کو جیل میں ڈال دیا اور مہاراجہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ گلگت اسکاؤٹس کے علاوہ گلگت بلتستان کے مقامی راجاؤں اور لوگوں نے اس بغاوت کی حمایت کی۔ ہری سنگھ اور اس کی فوج کو 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان میں شکست ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال 1 نومبر کو گلگت بلتستان میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ جس گلگت بلتستان کو پاکستان کشمیر سے الگ کر کے صوبہ بنانا چاہتا ہے، اسی پاکستان نے خود 1948 میں یونائٹڈ نیشن میں گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ ظاہر کیا۔ پاکستان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ گلگت بلتستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لہٰذا اگر رائے شماری ہوئی تو گلگت بلتستان کے مسلمان یہ ووٹ دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے حصے میں زیادہ ووٹ آئیں گے۔ بہرحال پاکستان اور بھارت نے رائے شماری تو نہ کروائی، البتہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 1949 میں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں گلگت بلتستان کی کوئی شمولیت نہ تھی۔ اس معاہدے کو کراچی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق پاکستان کو گلگت بلتستان پر انتظامی حکومت کا اختیار دیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کو 1990 تک عوام سے خفیہ رکھا گیا۔ اب پاکستان گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بنانا چاہتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔